مضبوط سوال ہے، مستند سوال ہے، بڑا عظیم سوال ہے۔ جناب نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکہ کی گورنری فی الحال ابن ابزہ کو عطا کر دی ہے، ابن ابزہ کے سپرد کر دی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ ابن ابزہ کون ہے؟ نبی نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے غلام کو مکہ کی گورنری عطا کر دی ہے، غلام آدمی کو مکہ کا گورنر بنا کر کے تم یہاں چلے آئے ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ابن ابزہ جنہیں میں نے مکہ کی گورنری عطا کی ہے وہ ابن ابزہ معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ ابن ابزہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ابن ابزہ کا معاملہ یہ ہے کہ فرائض کا علم ان کے سینے میں بہت زیادہ ہے۔ تب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے، قوموں کو اعزاز فراہم کرتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جو شخص اس قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، جو قرآن کریم کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتا ہے، جو قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا ہے، وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے ان بچوں کا کہ آج یہ اپنے سینوں کے اندر قرآن مجید حفظ کر لیے ہیں، قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں بسا لیے ہیں۔ میں اپنی بات پر رخ موڑتے ہوئے اپنے طلبہ کی جانب چلتا ہوں کہ میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو موقع عنایت کیا، لیکن آپ اپنے قرآن کے تئیں مخلص بنیے گا، ریاکار اور مکار نہیں بنیے گا۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو دیکھیے، رمضان آ رہا ہے، مبارک مہینہ، برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، فیوز کا مہینہ، اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں رمضان المبارک کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ رمضان المبارک کے ایام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو بکثرت دہراتے تھے، جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا ورد لیتے تھے۔ آپ کو رمضان مل رہا ہے اور بہت قریب ہے کہ وہ مہینہ آپ پر سایہ فکر ہو۔ رمضان کے مہینے کو بھی آپ غنیمت سمجھے اور ہر حال میں آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، قرآن کے علم کو حاصل کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسے یاد کریں۔ ایک اور چیز کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طیبو افواہکم، تم لوگ اپنے چہروں کو، اپنے منہ کو صاف رکھو بالسواک، کس سے؟ مسواک کے ذریعے سے۔ حسن درجے کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ طیبو افواہکم بالسواک، اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے سے پاک رکھو، پاک کیا کرو۔ فَإِنَّهَا تُلْقُ الْقُرْآنَ، کیونکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے، یعنی قرآن سیکھنے کا، قرآن پڑھنے کا، قرآن یاد کرنے کا، قرآن کے معنی و مفاہیم کو سمجھنے کا اور قرآنی علوم کو بانٹنے کا طریقہ۔ وہ طریقہ کیسے کہ انسان زبان سے قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن سے بہت ساری باتوں کو نکالتا ہے اور اپنے دماغ کے اندر داخل کرتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو بھی آپ پاک رکھیے گا۔ اسی زبان کے ذریعے سے آپ نے قرآن کو یاد کیا ہے، آپ کسی کی غیبت بھی کرتے ہیں، کسی کی چغلی بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ التماس کرتا ہوں، آپ کو یہ وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں غلط لوگوں کی مجلسوں سے دور رہیں، غلط باتیں سننے سے پرہیز کریں، کسی کی غیبت اور چغلی نہ کریں، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین کے ذکر اور اس کے فکر میں اپنے آپ کو کوشاں رکھیں۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو ڈال دے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا۔
آپ حضرات ابھی تک شیخ پرویز یعقوب مدنی حفظہ اللہ کو سماعت کر رہے تھے. آئیے اب اس خطیب کا مائک پر استقبال کریں جس کے ہاں زبان و ادب کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. میری مراد امیر جمعیت اہل حدیث حلقہ نوگڑھ فضیلت الشیخ حید مولانا عبدالرحیم صاحب امینی حفظہ اللہ ہے. میں آج جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے قیمتی اور وقی خطاب سے سامعین کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں. حضرات ایک اہم اعلان آپ حضرات یہ بھی سماعت کر لیں کہ فضیلت الشیخ حید مولانا ڈاکٹر عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی آمد ہو رہی ہے. آپ تشریف لا رہے ہیں اور عنقریب جلسہ گاہ کے اندر پہنچ جائیں گے. آپ حضرات ایسے ہی وقار کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ بیٹھیں اور وہ لوگ جو کھڑے ہیں انہیں والنٹیئر حضرات سے گزارش ہے کہ انہیں ان کے بیٹھنے کا سامان فراہم کریں، اس لیے کہ یہ ادب کی مجلس ہے، یہ کتاب و سنت کی مجلس ہے، اسے باادب انداز میں سماعت کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.